السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ منظور شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ منظور صاحب، تھینک یو سر۔ حکومت نے عدالت میں دوبارہ حاضری سے پہلے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن کہیں کمیٹی کہیں بنا دی گئی ہے، یہ کیا سلسلہ ہے ٹی ایل پی کے دھرنے کے حوالے سے؟ یار ٹی ایل پی کا والا دھرنے والا جو کیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وہ ایک بم چھیل تھا اور اس کے امپیکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیے تھے کہ قاضی صاحب کو کیا بھگتنا پڑا تھا جب وہ فیصلہ ان کا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ پتہ اس طرح چلا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ داخل کی ہے، اس میں یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ یہ 2019 کا واقعہ تھا کہ اب ذمہ داران جو ہے وہ ان کا تعین کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشین انہوں نے کمیٹی بنائی ہے۔ اب فیکٹ فائنڈنگ مشین جو ہے وہ کمیٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ کمیٹی ہوگی ظاہر ہے، جس میں تعین ہوگا کہ رسپانسبل کون تھے، ذمہ دار کون تھے اس کے، اور میرے خیال میں کہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور عدالت اس کو جب آگے لے کے نکلے گی تو میرے خیال میں اس کی رپورٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ رپورٹ آتی ہے۔ سر یہ بڑا امپورٹنٹ کمیٹی ہے، لیکن یہ 4-5 سال بعد انہیں یاد آئی یہ کمیٹی جب کیس لگا، اور دوسری بات یہ کہ یہ ٹی ایل دیکھیں حکومت بھی تبدیل ہو گئی ہے، یہاں بھی وہاں بھی۔ یہ دیکھیں دھرنا شروع ہوا شاہد خاقان کے زمانے کے تھا، ٹھیک ہے، فیصلہ آیا اسی دور کے اندر، پھر اس کے بعد شاہد خاقان وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس عدالتی فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ عمران خان بن گئے، انہوں نے نہیں کیا۔ شہباز شریف بن گئے، انہوں نے نہیں کیا۔ پھر جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے ٹی ایل پی دھرنا کیس دوبارہ تو کیس کھل گیا نا، ریویو تھا سب کا۔ ہاں ریویو تھا، ریویو میں آپ نے دیکھا کہ کون کون بیک مار گیا، ہاں کہ جی ہمیں ریویو نہیں کرنا ہے۔ اب ریویو نہیں کرنا ہے تو اب ظاہر ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد کی بات ہے۔ عمل درآمد میں ظاہر ہے کہ آگے چل کے یہ آئے گا کہ بھئی ذمہ دار جو ہے وہ کون ہے، کچھ تو بہت ہی ذمہ دار تھے۔ اب اس میں بڑا امپورٹنٹ میں وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ قاضی صاحب کی اپنی جو انڈیپینڈنس ہے وہ ابھی تک اسٹیبلشڈ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نارملی ہمارے پاس یہ حصہ ہوتا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو اہم لیڈرز ہوتے ہیں یا فارمر جنرلز ہوتے ہیں، ان کو ماضی میں پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ مشرف کی مثالیں دیتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں سارا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا اگر مثال کے طور پہ اس میں کوئی ایسے لوگ ذمہ دار آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ٹوپی کسی اور پہ ہو، لیکن اگر کسی واقعی ایسے اہم ذمہ دار جس کی طرف اشارے بھی ہیں اور اس میں سیدھا کہا بھی گیا ہوا ہے، تو پھر یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور میرے خیال میں یہ بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوگا کہ جی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ذرا ڈفرینٹ انداز میں سوچ رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ کہ جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں قاضی صاحب نے 2-3 اہم سوال پوچھے تھے، کہ ایک تو یہ کہ بھائی کس کی وجہ سے سب لوگوں نے ریویو فائل کیا تھا اور کس کی وجہ سے واپس لیا جا رہا ہے، اور انہوں نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ آرکیسٹرا کی جو چھڑی ہوتی ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، دوسری ایک تو بات یہ کہ یہ چلیں آپ نے یہ بنا دی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی یا جو بھی ہے، یہ بھی ٹائم گین کرنے کے لیے تو نہیں ہے کہ یار 1.5 سال میں قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اتنے دن ہم کھینچ لیں گے، اس کے بعد اگلا چیف جسٹس آئے گا، اس کی پرائرٹی ہو نہیں ہو۔ میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب نے جو جس طریقے سے اسپیڈ رکھی ہے نا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے اس میں آتی ہیں ٹائم فریم میں وہ کر کے جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندیال صاحب کی طرح جو ہے یا دوسرے ججز کی طرح کھینچے۔ میرے خیال میں قاضی صاحب کھینچنے نہیں دیں گے۔ چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی نیکسٹ ہیئرنگ کے اندر قاضی صاحب اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور کیا جن لوگوں نے واپس لی تھی آرکیسٹرا کی چھڑی کے اشارے کے اوپر ریویوز واپس لیے تھے، وہ کیا اپنا جواب جمع کراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کل وزیر اعظم، نگران وفاقی وزیر داخلہ اور سندھ کے وزیر داخلہ نے بڑا اسٹینڈ لیا ہے کہ 31 اکتوبر لاسٹ ڈیٹ ہے، جو بھی تارکین وطن پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ 31 اکتوبر تک چھوڑ جائیں، 1 نومبر سے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔
یہ کریک ڈاؤن واقعی پاسبل ہے یا میں یہ رات صرف کو زبانی کلامی بات ہے؟ میں نے وزیر اعظم صاحب کے انٹرویو کا یہ حصہ تو دیکھا ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ انہوں نے کوئی کریک ڈاؤن کا لفظ کریک ڈاؤن استعمال. نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے یا کچھ. دیکھیں ٹالریٹ نہیں کریں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ لے کے اور وہ کر دیں گے. ان کا یہ تھا کہ جو پھر قانون ہے وہ حرکت میں آ جائے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ چیک پوسٹیں بھی قائم رکھ کر کام کریں گے. پھر وہ جو پورا ایک اسکریننگ کا جو نظام ہے وہ ہمارے پاس آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے. اب وہ اسکریننگ کا نظام کیا ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب نادرا جو ہے اس کے بھی نئے سربراہ آ گئے ہیں، تو وہ اسی کا حوالہ دے رہے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہزاروں لوگ، لیکن ان کے پاس ایگزیکٹلی فگر نہیں تھی. تو چلے ٹھیک ہے، اگر 1000 1200 1500 لوگ بھی چلے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اب آپ اس تاریخ کے بعد، کیونکہ میجارٹی لوگ تو نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حکومت اس پہ کیسے موو کرتی ہے. یا یہ بھی ہے، انہوں نے آپ نے دیکھا دوسری طرف لچک کا مظاہرہ بھی کیا کہ آپ جائیں بارڈر کراس کریں اور کاغذات بنا کے آ جائیں. اب اس میں شاید بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں بھاگ کے آئے ہیں، جو طالبان کی جو حکومت ہے وہاں پہ، وہاں سے بھی ہاں وہاں سے بھی بھاگ کے آئے ہیں. تو بہرحال اپنی جگہ پہ جینن ایشو ہے، اور وہاں پہ اس سائڈ پہ افغانستان جو ہے وہ ان کو واپس لینے کے لیے کتنا تیار ہے، یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ ہے کہ آپ ان کے مخالفین جو ہے وہ آپ ان کو پکڑ کے دے دو. ایک سائڈ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیسی بھی لائف ہے ان کی سیٹلڈ لائف ہے، اور وہاں جا کے وہ کیسے پھر ایک نئے سرے سے زندگی کرنی پڑے گی. کریں گے. کراچی میں رہے ہوئے لوگ، بچے، فیملیاں جو ہیں وہ اب وہاں پہ کیسے سیٹل ہوں گی، چھوٹے شہر میں کیسے سروائیو. تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. اچھا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر بھی پوری افغان بستی کے نام سے بستیاں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یار سراب روڈ کے فلانے علاقے میں افغانی رہتے ہیں. کتنا مطلب یہ پاسبل ہے کہ یار آپ اس بستی میں جائیں اور چیک کریں کہ کس کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ ہے یا نہیں ہے؟ ماضی میں جو ساری مثالیں ملتی ہیں اس ٹائپ کی کوئی وہ نہیں ہے. آپ ان کی بستیوں میں گھس نہیں سکتے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اب یہ الزامات ہیں یا پرسیپشن ہے کہ جی ہائیلی آرمڈ ہیں، وہاں پہ اور بہت سارے دھندے چل رہے ہوتے ہیں اور پولیس بھی اندر نہیں گھستی. اور اگر اس ٹائپ کا کوئی آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے بہت بڑا آپریشن کرنا پڑے گا. ایون آپ انفارمیشن کے لیے بھی جائیں گے تو آپ تیاری کے ساتھ جائیں گے. مثال کے طور پہ لوگ اپنی بستیوں سے نہیں نکلتے، تو آپ جو اسکریننگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو ظاہر نادر آیا اس ٹائپ کی چیزوں میں کر سکیں گے نا. ان کی بستیوں میں جائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، لیکن اس کے لیے بڑا احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے. تو ہماری ریاست کو، ہماری حکومتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کریں. دوسری دیکھیں، ایک بات امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ مطلب ایک سرٹن لائن جو ہے آپ کو دوبارہ کھینچنی پڑے گی. جہاں پہ کراچی کے اوپر، سندھ کے اوپر، پنجاب کے اوپر، سارے پروونسز کے اوپر آبادی کا بڑا دباؤ ہے، اور آپ کہتے آئے ہیں کہ جی وہ کرائم میں بھی انوالو ہے، یس. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیچھے جا کے وہ سمجھتے ہیں کہ موت ہی ہمارا انتظار کر رہی ہے. یا بہت سارے لوگ ہیں ایسے پروفیشنز میں ہیں جو وہاں پہ بینڈ ہیں. تو آپ کو ان چیزوں پہ بھی سوچنا پڑے گا. آپ اس کو اگر افغانستان کے ساتھ فورن پالیسی کے ٹول پہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ اور بات ہے. اگر آپ لوگوں کو واقعی جنرلی واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ ایک کمپریہنسو اس کی ضرورت ہے میرے خیال. بالکل ہے. اچھا، ہم اس موضوع پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہاں پہ جو لوکل پاکستانی ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ہمدردیاں افغانیوں کے ساتھ ہیں. اس میں سیاسی جماعتیں بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور عام عوام کا بھی وہ انٹرسٹ ہے نا. دیکھیں مثال کے طور پہ، سوری میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ جب یہ سارا ہوگا 1 نومبر کے بعد تو ادھر سے کتنا پریشر آئے گا کہ نہیں یار یہ نہیں کرو، آپ رہنے دو ان کو یہیں پہ. یہاں سے پریشر بھی آئے گا. ظاہر ہے جن پارٹیوں کے، فردوں کے، لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس کا پریشر تو آتا ہے. مثال کسی پارٹی جو ہے وہ
اس کو کسی سرٹن لوکلٹی سے فائدہ ہوتا ہے الیکشن میں، اور اس لوکلٹی میں افغانوں کی بستی بھی ہے، وہاں پہ مثال لیٹ سپوز کہ کافی اچھی تعداد میں ووٹ رجسٹر ہے یہ وہ، تو پارٹی چاہے گی کہ وہ یہ ان کو نہ چھیڑا، ہاں اس کو نہ چھیڑا رجسٹرڈ ہو گیا تو وہ پھر ایک طرح سے لیگلی پاکستانی ہو گیا نا۔ یار لیگلی ہو گیا، لیکن پتہ کیا ایشو کیا یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، دنیا جہان کے اندر مسئلہ ہے، دنیا جہان میں دوسری جگہوں پہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کو کیسے مسئلہ حل کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس تو اپنا جینئر مسئلہ ہے نا، کہ اگر ان پاپولیشنز کے تھرو ٹیررسٹ نیٹ ورکس جو ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں تو ہمارے لیے چیلنج ہے۔ ہمارے تو لوگ مر رہے ہیں نا، ہمارے آپ اندازہ کریں کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، فورسز کو دیکھیں، عام لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو بہرحال اس ایشو کو ایک سائڈ کرنا پڑے گا، ٹیکل تو کرنا پڑے گا نا، اور اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے، اتنے بڑے جب ڈیسیشنز آپ لیتے ہیں تو پبلک اوپینین لیتے ہیں، پبلک اوپینین کے ڈفرینٹ وہ ہے، آپ بڑے سیمینارز، بڑے جو ہے وہ گیدرنگز منعقد کراتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں کہ لوگ اس طرح کو کیا کرتے ہیں، سول سوسائٹی ہے، مختلف پالیسی میکنگ گروپس ہیں۔ ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک سٹن جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے چند افراد ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چائے کی پیالی میں طوفان آتا ہے اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، دو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر یا انٹرنیشنل ایشوز کے اندر بھی۔ ایک تو قطر کے اندر انڈیا کے نیوی کے سابق افسران 8 پکڑے گئے تھے 1 سال پہلے، ان کو سزائے موت دی گئی ہے، وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے وہاں۔ انڈیا اور اسرائیل تو اس وقت بالکل ایک پیج پہ ہیں، ان کا گٹھ جوڑ بالکل سب کے سامنے اس وقت ہی نہیں، ایک بڑے عرصے سے اسرائیل اور انڈیا جو ہے وہ مختلف سیکٹرز جس میں ڈیفینس بھی ہے اس میں ان کا کولابریشن ہے، کوآپریشن ہے، دونوں ملکوں کے بڑے قریبی قسم کے وہ ہے روابط ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پہلے فلسطین کا جو موقف، اس کا جو انڈیا کا جو موقف ہوتا تھا فلسطین کی حمایت میں ہوتا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انڈیا ایک ایسا ملک ہے مسلمانوں کے لحاظ سے پاکستان سے بڑا ملک ہے، بڑا ملک، ٹھیک ہے، ایک سائڈ یہ۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا جو ہے اب وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے ویسٹ کا، خاص طور پہ امریکہ کا، تو ظاہر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو ان کی لبلی ڈالے گا نا، تو ظاہر انڈیا اس کو سپورٹ کرے گا، اس میں انڈیا کے اسٹریٹجک اور انڈیا کے جو اکنامک مفادات وہ شامل ہیں، اور جب اتنے گہرے تعلقات ہیں تو انڈین را ایجنسی جو ہے قطر میں چلنے تو نہیں کھانے جائے گی نا۔ لیکن قطر میں جو انڈین ورکر ہوگا یا انڈین ملازمین ہوں گے وہ بھی تو وہاں موجود ہیں نا۔ انڈیا کا ایک طرف ابھی کینیڈا سے پھٹا چل رہا ہے، ابھی انڈیا نے دوبارہ ویزا سروس بحال کی ہے، پھر قطر سے بھی یہ اس موضوع کے اوپر پھڈا ہو جائے تو وہاں پہ جو عام لوکل انڈین ہوگا جو وہاں پہ ملازمت کے لیے گیا ہوا ہے اس کے اوپر کیا اثرات آئیں گے، اس کو کتنا شک کی نگاہ سے قطر کی گورنمنٹ دیکھا کرے گی؟ میرے خیال میں دیکھے گی، اور یہ جو خاص طور پہ اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ان کی ایجنسیاں بھی نظر رکھتی ہیں، اور مطلب یہ تو ایک روٹین کی پریکٹس ہے، جب آپ پکڑے گئے تو ٹھیک ہے، نہیں پکڑے گئے تو شہری ہے۔ تو انڈیا کے لیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انڈیا میرے خیال میں کوشش کرے گا کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے کہ اپنے لوگوں کو بچائے، جس طرح یہاں پہ بھی کیا تھا اس نے۔ لیکن یہ ہے کہ انڈین جو ہے پورا نیٹ ورک جو ہے وہ امریکن اور امریکہ کے جو سارے الائز ہیں ان کے نیٹ ورکس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہ امپورٹنٹ ایونٹ ہے، دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ انڈیا کیسے وہ کرتا ہے۔ لیکن آپ کا پورا مڈل ایسٹ جو ہے، پورے عرب ممالک ہیں، ان میں آپ جو ان کا اثر رسوخ ہے اور ان کے آپریشنس ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آپریشن سے بہت زیادہ آپ مسلمان ہو نہیں ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو ان کی خارجہ پالیسی کا۔ اچھا ایک بالکل چھوٹا سا 2 منٹ کا کمنٹ کیجیے گا کہ اس کے اوپر افغان گورنمنٹ نے، جو طالبان گورنمنٹ ہے، اس نے تحریک طالبان پاکستان کو کے لوگوں کو کہا ہے کہ جو افغانستان کے اندر ہیں کہ وہاں پہ اسلحہ لے کے مت گھومیں، تو ایک اس خبر کے اندر وہ ان کی اپنی جو بھی قانون کی عملداری ہے وہ ایک الگ اپنی بات ہے، لیکن اس میں تو افغان جو طالبان ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے۔ مطلب اس بیان پہ آدمی کیا کہے، مطلب افغانستان میں وہ لوگ موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ ہماری زمین استعمال نہیں ہو رہی،
مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں کوئی اور بھی زمین ہے جہاں وہ جہاں پہلے کے طالبان والے جگہ ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے، اللہ ان کو بھی صحیح راستہ اور ہدایت دے. ہاں. صحیح. تو ناظرین بہرحال آج ہم نے 3-4 ٹاپکس کو کور کیا اور آگے بھی انشاءاللہ پروگرامات کرتے رہیں گے آپ کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.